وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے قول میں کہا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ۔ دیکھیے، سبق چل رہا ہے عام غیر مخصوص منہ البعض، یعنی وہ عام جس میں اس کے تمام افراد شامل رہیں اور اس میں سے کسی کو الگ یا خارج نہ کیا گیا ہو۔ ایسا عام لفظ جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، عام غیر مخصوص منہ البعض۔ اور اسی کی مثال یہاں پر قرآن پاک کی ایک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 پیش کی گئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں تو عبارت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو اس سے پہلے اللہ کا نام لینا یہ لازمی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بھولے سے یا کبھی جان بوجھ کر کوئی مسلمان ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا یا اس نے بھولے سے چھوڑ دیا۔ جان بوجھ کر چھوڑنے کو کہتے ہیں عامدن، اور بھولے سے چھوٹ جائے تو کہتے ہیں ناسین۔ اب بسم اللہ چھوڑ دینے کو کہیں گے متروک تسمیہ۔ تسمیہ مانے بسم اللہ اور متروک مانے چھوڑ دینا۔ تو متروک تسمیہ یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنا، اس کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت ایک حکم پیش کرتی ہے کہ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ تو اس آیت میں یہ آیت اس ذبیحہ کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے جس پر جان بوجھ کر تسمیہ یعنی بسم اللہ ترک کر دیا گیا ہو۔ اچھا، ایک حدیث بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دینے کے متعلق کیا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ اگر جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دیا جائے تو اس ذبیحہ کا کیا حکم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوہ، اسے کھا لیا کرو، فإنا تسمیۃ اللہ تعالی، کیونکہ اللہ کا نام فی قلبی کل امرئ مسلم، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اب ایک تو ہو گئی آیت کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور ایک ہو گئی حدیث جس میں فرمایا گیا کہ کھا لیا کرو۔ تو اب ان دونوں میں سب سے پہلے تطبیق کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں، آیت اور حدیث میں موافقت نہیں ہے، کیونکہ اگر جان بوجھ کر تسمیہ ترک کرنے پر حلت ثابت ہو جائے، یعنی حلال ہونا ثابت ہو جائے، تو بھول کر تسمیہ ترک کرنے پر بھی حلت ثابت ہو جائے گی، اور اس صورت میں قرآن کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا جو ابھی پڑھی گئی۔ اچھا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ وہ کیا اختلاف ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہ مسلمان اگر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر عامدن یا بھول کر ناسین تسمیہ ترک کر دے تو ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متروک تسمیہ مطلقاً حلال ہے، چاہے عامدن ہو یا ناسین۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں
ذبیحہ حرام ہے چاہے عامدن ہو یا ناسین۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ناسین ہو تو ذبیحہ حلال ہے، لیکن اگر عامدن ہو تو حرام ہے۔ اب اس سلسلے میں سب اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ شوافی کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر تسمیہ ترک کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلبی کل مسلم۔ تو اس حدیث میں صراحت ہے کہ عامدن تسمیہ چھوڑ دینے پر بھی ذبیحہ کھانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، متروک تسمیہ عامدن بھی جائز ہے۔ اچھا، احناف کی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے مما لم یذکر اسم اللہ، اس میں جو مما ہے اس میں جو لفظ ما ہے وہ عام ہے، جو عامدن اور ناسین دونوں کو شامل ہے، لہذا دونوں کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عام کا، کیونکہ عام وہ ہوتا ہے جس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مگر یہ جو مگر ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مگر دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ بے شک اللہ نے میری امت کی غلطی، بھول چوک اور مجبوری کے کام معاف کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ کام معاف کر رکھے ہیں جو انہوں نے غلطی سے کیے یا بھولے سے کر لیے، یا ان کو ان کاموں پر کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر تسمیہ ترک کرنا بھی معاف ہے، اور در حقیقت یہ تسمیہ پڑھنے ہی کے برابر ہے، کیونکہ بھول گیا تھا۔ کیسے؟ روزے کی مثال لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزے میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے بھولے سے یہ کام کیا تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے بھول کر جانور ذبح کرتے وقت اگر بھول گیا تسمیہ پڑھنا تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ روزے کی یہ دلیل ہے، روزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ دلیل قائم کی ہے۔ دوسری طرف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام شافعی کی حدیث کو لے لیا جائے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کر دینے پر حرام نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے، اسے کھا لیا کرو، اس والی حدیث کو لے لیا جائے اور کہا جائے کہ آمدن تسمیہ چھوڑنے پر بھی ذبیحہ حلال ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی آیت سے یہ جو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ والی آیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، تو قرآن کی اس آیت سے آمدن تو خارج ہوا ہی ہوا، لیکن ناسین بھی خارج ہو گیا۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دینے والا مسئلہ وہ تو خارج ہو ہی گیا کہ نہ کھاؤ، لیکن ناسین یعنی بھول کر اگر بسم اللہ چھوڑ دیا تھا تو وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ آیت بالکل بے معنی ہو جائے گی اور حکم سے خالی ہو جائے گی کہ آخر اس میں حکم کیا بچا، جبکہ قرآن کا جو عام ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور خبر واحد
وہ ظنی ہوتی ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا اور قرآن کے عام پر عمل کیا جائے گا۔ کیسے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد سے آمدن تسمیہ چھوڑنے کو حلال مانا جائے تو ناسین تو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے، کیونکہ نسیان یعنی بھولنے کا جو عذر ہے، یہ عمد یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دینے کے عذر سے زیادہ قوی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی بھول کر کوئی کام کر لیا، اس کا عذر بڑا ہے، اس میں زیادہ چھوٹ ملنی چاہیے، زیادہ معافی ملنی چاہیے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی کام چھوڑا تو اسے بھول کر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر خبر واحد سے عامدن تسمیہ چھوڑنے کو حلال مانا جائے تو اس سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ ناسین کو بھی حلال مانا جائے، اور اگر ایسا کر لیا گیا تو دونوں صورتوں میں ذبیحہ حلال ہو جائے گا، عامدن میں بھی حلال، ناسین میں بھی حلال، اور قرآن کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا تطبیق کر کے دیکھ لی، قرآن کی آیت اور اس حدیث ان دونوں کے درمیان تطبیق کر کے دیکھ لی، اور تطبیق کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو قرآن کے عام پر عمل کیا جائے، اور عام پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا: نمبر ایک، ناسین بسم اللہ چھوڑا تو ذبیحہ حلال ہے۔ نمبر دو، آمدن بسم اللہ چھوڑا تو ذبیحہ حرام ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک متروک تسمیہ آمدن اور ناسین دونوں میں ذبیحہ حلال ہے، امام مالک کے نزدیک دونوں صورتوں میں حرام ہے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناسین حلال ہے اور آمدن حرام ہے۔ اب عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وقلنا کذالک، اور اسی طرح ہم نے کہا فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، تو انہ یوجب حرمت متروک تسمیت عامدن، تو یہ آیت اس ذبیحہ کا حرام ہونا ثابت کرتی ہے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو۔ وجاء فی الخبری، اور حدیث میں آیا ہے انہ علیہ السلام، کہ نبی علیہ السلام سے سئلا، دریافت کیا گیا، ان متروک تسمیتی عامدن، بسم اللہ ترک کر دینے کے بارے میں، فقالا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوہ، اسے کھا لیا کرو، فإن تسمیت اللہ تعالی، کیونکہ اللہ کا نام فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان شخص کے قلب میں موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دو الگ الگ باتیں آؤ گئی۔ فلا یمکن توفیق بینہما، تو اس آیت جو اس عبارت میں دی تھی اور اس حدیث کے درمیان تطبیق بھی ممکن نہیں، لأنہ لو ثبت الحل بترکها عامدا، کیونکہ اگر جان بوجھ کر ترک تسمیہ پر ذبیحہ کھانے کی علت ثابت ہو جائے، لثبت الحل بترکها ناسیا، تو بھول کر ترک تسمیہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو جب
आमिदन भी साबित हलाल हो जाए, हलाल साबित हो जाए, और नासियन भी हलाल साबित हो जाए, तो फिर कुरान का हुक्म तो उठ गया। यानी कुरान का हुक्म तो, कुरान की आयत तो हुक्म से खाली हो गई। तो इसलिए फरमाया कि ऐसा करने की सूरत में उस वक्त यर फहीना इज़िन यरतफ़िउ हुक्मुल किताबी, तो उस वक्त किताबुल्लाह का हुक्म उठ जाएगा, यानी ये मसला हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा? फयुतरकुल खबरु, लिहाजा इस हदीस को छोड़ दिया जाएगा। तो देखा आपने कि जब तत्बीक मुमकिन नहीं होती तो खबर वाहिद को छोड़ दिया जाता है। इसी की एक और मिसाल अगले सबक में हम पढ़ेंगे, जिसमें रज़ाअत का दूध पिलाने का मसला आएगा। तो चले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस सबक की तरफ चलते हैं।